جب بندہ کو یہ پتا ہوگا کہ بھئی میرا مقصد یہ عبادت کرنا ہے اپنے رب کی، اور جو میرا الہ ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، اس کی الوہیت کا تقاضا یہ ہے میں فقط اسی کے لیے جو بھی عمل کروں میرا عمل خالصتاً اسی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ امام راضی فرماتے ہیں ان العبادت والعبودیت، ایک بندے کا عبادت کرنا، دوسرا اس کو اپنے آپ کو بندہ شمار کرنا، عبودیت، مقام عاج شریف، یہ بہت بڑا رتبہ ہے کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، عبادت، اس عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی پاور، اتنی قوت اور طاقت رکھی ہوئی ہے، سارے مصائب کا حل عبادت میں ہے، ساری پریشانیوں کا حل عبادت میں ہے، ساری مناجات کو پانے کا حل عبادت میں ہے، ساری مرادیں پانے کا حل عبادت میں ہے۔ یعنی ہمارا دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ہمارا ہر مقصد اللہ رب العزت نے عبادت میں رکھا ہوا ہے۔ پھر امام راضی اس آیت مبارکہ کو دلیل بناتے ہیں، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کفار مکہ کو تبلیغ شروع کی، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی، کفار مکہ میرے آقا کو تکلیف پہنچاتے تھے، اس سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قلب اطہر پر گراں گزرتا تھا۔ آپ ان کے اس کی تکلیف سے، ان کے انداز سے، ان کے ظلم و ستم سے، ان کی اظہار ثانیوں سے میرے آقا کریم علیہ السلام، آپ تھوڑے سے آپ کے دل پر یہ بات لگی، پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب جو وہ نا کفار مکہ آپ کو تان کرتے ہیں، تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے آپ کا دل آپ کا تنگ ہوا ہے۔ مالک کریم نے پھر اپنے محبوب کو فرمایا آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں فَأَمَرَ محمد علیہ السلام بِالْمَوَاظِبَةِ عَلَى الْعِبَادَةِ، اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو ہمیشہ عبادت کو تھامنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ إِلَىٰ أَن يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، کب تک؟ جب تک آپ کو موت آئے، اس وقت تک ہر وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ عبادت پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ انہ لا یجوز الاخلال بالعبادت فی شیء من الاوقات، یعنی کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وقت عبادت سے خالی گزرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی حکم ارشاد فرمایا وذالک یدل علی غایۃ جلالہ امر من العبادہ، جو اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اس عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ پھر امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو اپنے محبوب کو حکم دیا۔ فسبح، ایک تسبیح کا حکم دیا اس لفظ کے ساتھ، محبوب اگر آپ کا دل تنگ ہوا ہے آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ پھر فرمایا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد بجانیں، اپنے رب کی تعریف کریں۔ تیسرا فرمایا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، تیسرا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا فسبح بحمد ربک وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدے والوں میں سے ہو جائیں۔ آخر میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، تسبیح بھی، حمد بھی، سجدہ کے بعد اللہ رب العزت فرمایا اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ یاتیک الیقین، جان تک کہ آپ کے پاس کامل دلیل اور یقین آ جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا ان العبادت توجب الرجوع من الخلق الى الحق، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرمایا محبوب وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، وہ آپ کے خلاف نازیبا جملے کہتے ہیں، آپ رب کی عبادت کریں۔ تو پھر امام راضی فرماتے ہیں عبادت کیا ہے کہ توجب الرجوع من الخلق الى الحق، بندے کا اپنا قلبی ظاہری ہر اعتبار سے اپنا تعلق مخلوق سے ہٹا کر اپنے خالق کی طرف اپنا تعلق جوڑ لینا، یہ عبادت ہے۔ پھر فرمایا وَذَلِكَ يُوجِبُ زَوَالُ ضِيقِ الْقَلْبِ، جب بندہ اس طرح سے اپنے رب کے ساتھ ایک اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، تعلق استوار کر لیتا ہے، پختہ کر لیتا ہے، امام راضی فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت کے دل کے اندر جتنی بھی تنگیاں تھیں نا، وہ ساری کے ساری اللہ رب العزت اس عبادت کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے۔